ذرا تصور کیجئے 13ویں صدی کی دہلی، ایک ایسا شہر جہاں ایک ولی کی عزت، اس کی پاک دامنی سر بازار نیلام ہو رہی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے امتحان کی جہاں ایمان کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا تھا، ایک ایسی عدالت جہاں گواہ جھوٹے تھے، منصف کا دل بغض سے بھرا تھا اور سچ خود ایک معجزے کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان کے بھرے دربار میں گونجنے والی یہ وہ آواز تھی جس نے جیسے وقت کو ہی روک دیا تھا، ایک عورت کی چیخ جو ایک ایسی تہمت لگا رہی تھی جسے سن کر شاید زمین و آسمان بھی کانپ اٹھے ہوں گے۔ تو چلیے آج ہم جانتے ہیں صبر، سازش اور ایک ایسے معجزے کی کہانی جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس کہانی کے مرکز میں وہ ہستی ہے جنہیں تاریخ دہلی کا چراغ کہتی تھی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اجمیر کے خواجہ غریب نواز کے وہ سب سے عزیز خلیفہ تھے جن کے تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ صرف 4 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی زبان سے تلاوت سن کر ہی قرآن کے 15 پارے حفظ کر لیے تھے۔ آپ صرف ایک ولی نہیں تھے، آپ تو دہلی کی دھڑکن تھے، اس کی روح تھے۔ آپ کا روحانی مقام کیسا تھا؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وقت کا سب سے طاقتور انسان، دہلی کا سلطان شمس الدین التمش، آپ کے سامنے ایک بادشاہ کی طرح نہیں بلکہ ایک عقیدت مند مرید بن کر بیٹھتا تھا۔ اور دیکھیے، اسی سلطان کی روحانی رہنمائی کے لیے آپ شہر کے شور سے دور مہرولی میں محل کے پاس آ کر بس گئے تھے۔ آپ کی ہیبت اور احترام کا یہ عالم تھا کہ جب آپ دہلی کی گلیوں سے گزرتے تھے نا تو زندگی جیسے تھم سی جاتی تھی، لوگ اپنی دکانیں بند کر کے ادب سے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ سلطان التمش کا دربار انصاف کے لیے مشہور تھا، لیکن ایک دن اس دربار کی خاموشی ایک عورت کے دل دہلا دینے والی چیخوں سے ٹوٹ گئی۔ بکھرے ہوئے بال، پریشان حال، گود میں 2 مہینے کا بچہ اٹھائے وہ انصاف کے لیے چیخ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس کی عزت لوٹ لی گئی ہے۔ جب سلطان نے انصاف کا وعدہ کرتے ہوئے مجرم کا نام پوچھا تو اس عورت کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جنہوں نے دربار کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے ہر سانس رک گئی، خود سلطان کا دل دہل گیا۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا، اے مولا، جس کی برکت سے مجھے یہ تخت ملا، آج اسی کے نام پر مجھے یہ کیسا امتحان دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس تہمت کے بعد تو حضرت قطب الدین پر جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ شہر کی ہر گلی، ہر محفل میں بس ایک ہی چرچا تھا۔ اس شدید اذیت اور تنہائی کے طوفان میں جب ہر اپنا پرایا لگنے لگا، آپ نے اپنا رخ اپنے روحانی سہارے اجمیر میں بیٹھے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف کیا۔ عالم کشف میں آپ نے فریاد کی کہ دشمنوں نے دولت کے زور پر جھوٹے گواہ تیار کر لیے ہیں اور یہ گہری سازش ہے۔ خواب میں ہی خواجہ غریب نواز کا تسلی بھرا جواب آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، سازش کرنے والے ناکام ہوں گے اور وہ خود دہلی آ رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی کی عمر 96 برس تھی اور آپ بہت کمزور تھے، لیکن اپنے مرید کی محبت میں اس کی عزت بچانے کے لیے انہوں نے یہ مشکل ترین سفر اختیار کیا۔ اس انتظار کے دوران پورا دہلی شہر جیسے 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو اپنے مرشد کی پاک دامنی کی قسمیں کھاتے، تو دوسری طرف سازشی لوگوں کی پھیلائی ہوئی شک اور بدگمانی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جب سلطان نے مقدمہ ملتوی کیا تو اس پر بھی جانبداری کا الزام لگنے لگا۔ شہر کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی، جیسے تلواریں کھینچی ہوئی ہوں۔ اور اب انصاف کے اس میدان میں سارے کردار جمع ہو چکے تھے۔ کٹہرے میں ملزم حضرت قطب الدین کاکی، الزام لگانے والی وہ عورت، تخت پر بیٹھا بادشاہ سلطان التمش، منصف کی کرسی پر وہ قاضی جس کا دل صوفیہ کے اثر و رسوخ سے جلتا تھا، اور ان سب کے درمیان حق کی آخری امید حضرت خواجہ معین الدین چشتی، جن کے ایک قدم کا پورا شہر انتظار کر رہا تھا۔ ایک طرف مخالفین کا شور تھا، الزامات کا طوفان تھا، اور دوسری طرف تھی حضرت قطب الدین کاکی کی پروقار خاموشی۔ آپ نے اپنا سارا معاملہ، سارا بھروسہ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ انتظار کا وقت بہت کٹھن تھا، لوگوں کا مذاق اڑانا بڑھتا جا رہا تھا، اور ایک روایت کے مطابق آپ ننگے پاؤں شہر کی گلیوں میں چلتے تھے تاکہ لوگوں کے تانوں کی اذیت کو خود محسوس کر سکیں۔ آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، خواجہ معین الدین چشتی دہلی پہنچے اور عدالت کا دن آ گیا۔ دربار کا ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، ہر نظر میں ایک سوال تھا اور ہر سانس میں تجسس۔
عورت نے اپنا الزام دہرایا اور اس کے ساتھ پیسے کے زور پر خریدے گئے 4 جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے گئے۔ اور یہیں پر پہلا معجزہ ہوا جب ان جھوٹے گواہوں کا سامنا خواجہ غریب نواز کی روحانی نظروں سے ہوا تو ان کی زبانیں تالو سے چپک گئیں، وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکے۔ جب تمام انسانی گواہیاں ناکام ہو گئیں تو خواجہ صاحب آخری گواہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ آخری گواہ تھا وہ شیرخوار بچہ۔ انہوں نے بچے سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ سچ بیان کرے اور اس بے گناہ کو اس تہمت سے بری کرے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا تصور کرنا بھی ناممکن تھا۔ عورت کی گود میں موجود وہ 2 ماہ کا بچہ، جس کی زبان ابھی الفاظ سے واقف بھی نہ تھی، اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھا اور ایک صاف واضح آواز میں بولا۔ بچے کی اس گواہی نے نہ صرف حضرت قطب الدین کی بے گناہی کا اعلان کیا، بلکہ بھرے دربار کے سامنے اصل مجرم کو بھی بے نقاب کر دیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ پہلی صف میں بیٹھا ایک معزز درباری تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے وقت کو روک دیا اور ہر وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ دربار میں ایک کہرام مچ گیا، وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی، ہجوم نعرے لگانے لگا اور حضرت قطب الدین روتے ہوئے اپنے مرشد سے لپٹ گئے۔ بے نقاب ہونے والے درباری نے فوراً اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ یہ ساری سازش اس نے صوفیہ کے بڑھتے ہوئے اثر سے حسد اور خوف کی وجہ سے کی تھی۔ درباری کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی اور ہجوم انصاف نہیں انتقام مانگ رہا تھا۔ لیکن جب سب کی نظریں حضرت قطب الدین پر پڑیں تو انہوں نے وہ کہا جو اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے ان سب کو معاف کیا، اس عورت کو، اس درباری کو، ان جھوٹے گواہوں کو اور اس متعصب قاضی کو، سب کو۔ آپ نے کہا کہ یہ آزمائش دردناک ضرور تھی، مگر اسی آزمائش نے خدا کی قدرت کو ظاہر کیا اور لوگوں کے ایمان کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کر دیا۔ یہ واقعہ اپنے پیچھے کچھ لازوال سبق چھوڑ گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تہمت کے طوفان میں صبر کا دامن کیسے تھاما جاتا ہے، حسد کی آگ کے خطرات کو کیسے پہچانا جاتا ہے، خدا کے انصاف پر غیر متزلزل یقین کیسے رکھا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر معاف کر دینے کی اس طاقت کو سمجھنا جو انتقام سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ ہم سب کے لیے ایک سوال بھی چھوڑ جاتی ہے کہ کس طرح ایک سخت ترین آزمائش انسان کی کمزوری یا بے بسی کو نہیں بلکہ غیب کی طاقت کو، صبر کی عظمت کو اور معافی کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔